أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک تقوی کا وصف پیدا کرتا ہے اور متقین کی صفات کا تذکرہ قرآن کریم سے ہی ہم لے رہے ہیں. متقی کی پہلی صفت اور پہلا وصف یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اور دوسرا وصف یہ کہ اس کی معاشرت اور معاملات درست ہوں، اور تیسرا وصف اس کا کہ اس کی عبادات کا اہتمام ہو. عبادات کے اہتمام کے لیے نماز کا تذکرہ کیا اور پھر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. اب یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اوپر ذکر ہوا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے مال دیا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہو رہی تھی. اپنے قریبیوں کو، یتیموں کو، مساکین کو اور مسافروں کو، یہ جن لوگوں کا تذکرہ پیچھے ہوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ صدقات، عطیات، ان کی خدمت وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. اور یہ اب مستقل ذکر کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. تو یاد رکھیں قرآن کریم جہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں وہاں انفاق کا لفظ آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انفاق نفق سے ہے، اور نفق ٹنل کو کہتے ہیں. وہ ٹنلز جو ڈیم کے آگے ہوتی ہیں، ان میں کچھ ٹنل ڈیم کی ہر وقت کھلی ہوتی ہے، جن سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، جن سے آگے آبپاشی ہو رہی ہے، جن سے آگے نہری نظام چل رہا ہے. ہر ڈیم کی چند ٹنل ہمیشہ کھلی ہوتی ہیں جس سے وہ نظام سارا چلتا ہے. پھر ہر ڈیم پر ایک لیول بنا دیا جاتا ہے، نشان لگا دیا جاتا ہے، پٹی سرخ، کہ جس وقت ڈیم اس لیول تک پہنچے تو پھر ارجنٹ ٹنلز ہوتی ہیں، ارجنٹ گیٹ، کہ یہ کھولنے لازمی ہے، اگر نہیں کھولو گے تو ڈیم ٹوٹ جائے گا. بالکل اسی طرح یہ جو انسانی سرمایہ کا ڈیم ہے چھوٹا سا، اس کی کچھ ٹنلز کا ذکر تو اوپر کیا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ یہ ٹنلز تو آپ کی کھلی ہونی چاہیے. ہر وقت اپنوں پر، اپنے عزیزوں پر خرچ کرتے رہا کریں، کرتے رہا کریں، کرتے رہا کریں. یہ خرچ کرتے کرتے اگر آپ کے سرمایہ کا ڈیم نصاب تک پہنچ جائے تو اب آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، فرض ہے. پہلے تو فرض نہیں تھی، آپ کو انکریج کیا گیا کہ آپ خرچ کریں اپنے عزیز و اقارب پر، آپ خرچ کریں،
اپنے سوسائٹی اور معاشرے پر، اور جب وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے رہے ایسے میں ان کے سرمایے کے ڈیم میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ اس لیول تک پہنچ گیا کہ جس کی ایمرجنسی ٹنل، ایمرجنسی گیٹ کھولنا لازمی ہو گیا، تو فرمایا اس کو کھولو۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو موٹر ویز ہیں ان میں ٹنلز بنی ہوتی ہیں، اگر وہ رک جائیں تو پیچھے تمام ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن اگر وہ چلتی رہیں تو پیچھے سے ٹریفک آتی رہتی ہے۔ اسی طرح میرا رب فرماتا ہے کہ تم اپنے سرمایہ کی ٹریفک کو اگر چلاتے رہو گے پیچھے سے ہم عطا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جیب اور اپنے ہاتھ میں جو سرمایہ ہے اس پر مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا مجھے اپنے رب کی ذات پر اعتماد ہے۔ یہ وہ اعتماد ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو ابھارتا ہے کہ یہ خرچ کرے۔ لہذا اس میں جہاں نفلی صدقات ہو گئے وہاں اب فرض کی بات آئی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز کو بھی انہوں نے قائم کیا، زکوٰۃ بھی ادا کی۔ آج یاد رکھیں کہ اسلام نے جو مالی نظام میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں صرف اسی رکن کو بحال کر دیا جائے، صرف اسی رکن کو، پوری دنیا میں کوئی شخص غریب نہیں رہ سکتا۔ صرف زکوٰۃ کے نظام کو بحال کر دیا جائے تو پوری دنیا میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ بندہ بھی بڑا عجیب ہے، حریص ہے۔ اللہ نے اسے 100 روپیہ عطا کیا اور اس کو کہا کہ صرف 2.5 روپے مجھے دے دو۔ 100 روپیہ دیا، کہا 2.5 روپے مجھے دے دو، کہتا نہیں، اس میں بھی ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آج زکوٰۃ کے نظام کو پس پش ڈال دیا گیا، سود کے نظام کو ڈیولپ کیا گیا، سود کے نظام کو بڑھوتری ملی، سود کا نظام آگے بڑھا اور زکوٰۃ کے نظام کو پس پش ڈال دیا گیا، اور مسلمان بھی سود پر اعتماد زیادہ کرتا، زکوٰۃ پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے میں عموماً سنایا کرتا ہوں کہ ایسوں کی مثال جو ہے وہ بالکل اس شخص کی سی ہے کہ جو شخص اس کو کسی حکیم نے، طبیب نے اسہال کی دوائی دے دی، اب اس نے دوائی لی، اسہال شروع ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ بہتر ہو گیا۔ پہلے حکیم علاج ایسا ہی کرتے تھے، اور یہ جو نیم حکیم ہوتا ہے تو وہ تو خطرہ جان ہوتا ہی ہے۔ کسی نیم حکیم کو پتہ چلا کہ طریقہ علاج یہی ہے کہ اسہال کی دوا دو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علاج ہوگا، تو اس نے کسی آدمی کو دوائی دے دی، تو اس بیچارے کو جو ہے وہ ڈائریا شروع ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ اس کا بھائی آیا، اس نے کہا جی وہ میرے بھائی کو بڑی تکلیف ہے، اس کو آپ نے دوائی دی ہے تو اس سے خاصا وہ پریشان ہے اور بہت اس کو مسئلہ بن رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تنقیہ ہو جانے دو، یعنی اندر کی صفائی ہو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، تنقیہ ہو جانے دو۔ اب وہ دوسرے دن پھر آیا، کہنے لگا حضور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ کہا نہیں ابھی مرض گیا نہیں ہے، تنقیہ ہو جانے دو۔ اب وہ بیچارہ تیسرے دن آیا، کہنے لگا حضرت وہ بالکل جان بلب ہے، آپ چل کے دیکھیں تو صحیح۔ تو جب وہ جا کے پہنچے حکیم صاحب تو دیکھا وہ بیچارہ مر چکا تھا۔ تو بڑے اطمینان سے کہنے لگے موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات بہت اطمینان بخش ہے کہ تنقیہ پورا ہو گیا۔ کوئی سمجھا نہیں کہ تنقیہ پورا ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے نیم حکیم۔ تو لہذا اس نیم حکیم سے نہیں، لیکن جو حکماء تھے ان کا طریقہ علاج یہ تھا کہ وہ اس حال سے علاج کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دوائی دیتے تھے۔ اب کسی آدمی نے اسہال لیا اور دوائی لے رہا ہے، کمزور ہو گیا، ایمانداری سے بتاؤ کہ کوئی کیا کہے گا کہ یہ کمزور ہو گیا، یہ بیمار آدمی ہے؟ نہیں، یہ اس کی صحت کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک بندہ اس کو ورم پڑ گیا، چہرہ سوج گیا، ہاتھ پاؤں سوج گئے، تو لوگ کہتے ہیں او ہو یہ تو بچ نہیں سکتا، بھئی کڈنی فیل ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اتنا ورم کیوں پڑ گیا؟ حالانکہ بظاہر یہ بڑا موٹا تازہ نظر آتا ہے، وہ دبلا نظر آتا ہے۔ دبلا نظر آنے والے کو تو صحت کی ضمانت دیتے ہو، اور اس مضبوط اور ہٹے کٹے کو آپ پریشان ہوتے ہو کہ یہ تو موت کے قریب ہے۔ یاد رکھو بالکل اسی طرح سود کا نظام ہے کہ بظاہر تو اس سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ مال کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، اور زکوٰۃ بظاہر خرچ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ مال کے بقا کا ذریعہ بنتی ہے، یہ مال کے بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے کہ یہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے بھی آتے ہیں۔ زکوٰۃ پاکی کے معنی میں بھی آتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے باقی مال پاک اور طیب ہو جاتا ہے، باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی ایک معنی نمو کے بھی آتے ہیں۔ نمو کے معنی ہے بڑھوتری، کہ گویا زکوٰۃ دینے سے اللہ مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے بالکل ٹھیک ٹھاک حساب کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب ان کے مالوں میں کبھی نقصان نہیں آنے دیتے، ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے مال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے مالوں کی اور ان کے باقی چیزوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ کراچی کے ایک بڑے بزنس مین تھے، کئی سال پرانی بات ہے، کہ وہ یہاں سے امریکہ سامان بیچتے تھے، تو راستے میں بحری سفر تھا، تو سمندر میں بحری قزاق آئے۔ ہر جگہ لوٹنے والوں کے اپنے اپنے، وہ جو بحری قزاق ہوتے ہیں وہ لوٹتے یوں ہیں کہ اس کے جہاز کے ساتھ جہاز آ کر لگاتے ہیں اور پورا جہاز شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جہاز لوٹ لیا، اور اس بیچارے کا بھی کروڑوں روپے کا سامان تھا، کوئی جو 5-10 کنٹینر اس کے تھے۔ تو جب ان کو اطلاع ملی کہ جناب یہ ایسا ہو گیا، آپ کا سامان تو لٹ گیا، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو کچھ تھا ہم نے لگا کر بیچ دیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا، اب کیسے بچیں گے؟
تو انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ ابا یہ مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا بھائی زکوٰۃ پتہ کرو اپنے اکاؤنٹ والوں سے کہ زکوٰۃ صحیح دی ہے یا نہیں دی. تو کہا کہ ہم نے اکاؤنٹ والے بٹھائے, پتہ کرو بھائی زکوٰۃ ادا ہوئی پوری کہ نہیں ہوئی. انہوں نے حساب وارہ کیا, انہوں نے کہا جی بالکل پوری نہیں, بلکہ جو بنتی تھی اس سے زیادہ دی ہے ہم نے. وہ واپس والد صاحب کے پاس, والد ان کے بڑے نیک آدمی تھے, کہا جی وہ تو یہ کہتے ہیں اکاؤنٹ والے. کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر مال محفوظ ہے. اس نے کہا ابا وہ مال ہی نہیں گئی تھی, محفوظ کو ہی آیا وہ ہی نہیں گئی تھی. یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہ جہاز لٹ گیا تو وہ مال لے گئے. اس نے کہا نہیں, مجھے ایمان ہے کہ وہ مال ہمارا نہیں ضائع ہوگا. اب یہ کوئی ہفتے کے بعد یہ شپ جو جا رہا تھا یہ بھی جا کر تو بندرگاہ پہ لگا. تو عجیب بات یہ کہ سوائے اس کمپنی کے کنٹینرز کے باقی سارے کنٹینر لٹ گئے تھے, ان کی کمپنی کے کنٹینر محفوظ تھے. تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے اموال میں حفاظت کے لیے ہم کوئی 20 تالو میں رکھتے ہیں, اس کو نہیں بناتے جو میرے اللہ اور اس کے مصطفیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. لہذا زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے, زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, عبادت. جس طرح نماز عبادت, جس طرح روزہ عبادت, اس طرح زکوٰۃ بھی عبادت ہے. اس کو اسلام کا اہم ترین رکن سمجھ کر اسے ادا کرو, اور اگر نہیں تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ پھر اسی مال کے ساتھ تمہیں کل قبر اور حشر میں داغا جائے گا. یہ مال داغا جائے گا. تو یہ ہے مال جس کی محبت میں تم چلتے تھے. یہاں تو گن گن کے ہم کرتے ہیں کہ اتنا بیلنس ہو گیا, اتنا ہو گیا, بڑے خوش ہوتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بڑا معروف واقعہ کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو ان کو زہر دیا گیا. 39 سال عمر ہے, آپ کے سارے بچے نابالغ ہیں, چھوٹے بچے ہیں. تو آپ کے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی دولت اپنے حوالے کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کچھ دے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, اگر میں دولت کمانا شروع کرتا تو میں تو 85 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا, 85 لاکھ مربع میل کا. تو میں تو ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن نہیں, میں ایسا نہیں کروں گا. بیٹوں کو بلایا, کہا دیکھو بیٹا کہ میں حلال حرام کر کے تمہارے لیے ایک بہت اچھا بیلنس بنا لیتا. عیاشی تم کرتے سزا مجھے ملتی, عیاشی تم کرتے سزا مجھے ملتی. میں نے یہ سودا نہیں کیا. دوسرا یہ تھا کہ تمہاری تربیت اچھی کر دی جائے, تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے. تو میں نے تمہارا تعلق اللہ سے جوڑا, تمہاری تربیت اچھی کی. تو میرے بچوں جب بھی کبھی پریشان ہونا تو عمر بن عبدالعزیز کے رب کو پکار دینا, اور میرا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا, کبھی مایوس نہیں کرے گا. اب باپ اتنا بڑا بادشاہ, دینے کے لیے کچھ نہیں, اولاد چھوٹی, 10 بیٹے ہیں, کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے. اس باپ پر کیا کیا عالم ہوگا. اور سکرات الموت ہے, لگتا ہے کہ جسم سے رشتہ ٹوٹنے والا ہے. عمر بن عبدالعزیز سے جب وہ معصوم بچے اٹھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ, لوگوں نے اپنی اولادوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, میں اپنی اولاد کا مستقبل تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں.
انتقال ہو گیا. اب وہی بچے تھوڑے عرصے کے بعد جوان ہو گئے، ان کو میراث ملی 5 درہم. 5 درہم ان کو میراث ملی. جب یہ بچے جوان ہو گئے تو مورخین نے لکھا کہ یہ 10 کے 10 گورنر بنے اسلامی ریاست کے، اور دوسری طرف اللہ نے مال اور اسباب یہ دیا کہ ہر ایک بیٹا 100 گھوڑا، 100 اونٹ، سامان اسلحہ سے لدا ہوا مجاہدین کو صدقہ کرتا ہوا نظر آیا. اس لیے یاد رکھو کہ یہ جو حرص ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے جائیں، اولاد کو اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اس کی تعلیم اور اچھی تربیت کرو. اگر ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت اور تعلیم نہیں کی، ان کے لیے کچھ بنا کر سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، یاد رکھو کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا. تو فیصل آباد چوک میں دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس نے کہا بھائی تمہارا بیٹا ایک ہے، اس پر کوئی محنت کرو، کوئی پڑھاؤ چڑھاؤ اسے، کوئی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، یہ ایسے اوباش سا ہو رہا ہے. اس نے کہا پڑھاتے غریبوں کی اولاد پڑھتی ہے، اس کو کیا پڑھنے کے لیے، اس کی 10 نسلیں کھاتی رہیں تب بھی میرے پاس اتنا ہے. تو یہ تو غریب پڑھتے ہوتے ہیں کہ جی کوئی پڑھیں گے تو وہ نوکری ملے گی تو فلاں، مجھے نہیں ضرورت. تو کہنے لگے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ چودھری صاحب فوت ہو گئے. اب یہ لڑکا اوباش لڑکوں کے ساتھ، سوسائٹی ایسی، اب وہ زمینیں بک رہی ہیں، یہ کھا رہے ہیں، بک رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اب یہ انہوں نے کہا باہر دنیا میں نکلتے ہیں. اب باہر نکلے، وہاں عیاشیاں ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ادھر زمینیں بک رہی ہیں. کہا چند سالوں کے بعد اسی چوک میں، کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی چوک میں جس میں اس کے باپ نے کہا تھا کہ اس کی 7 نسلیں کھاتی رہے تو میرا خزانہ ختم نہیں ہوگا، چند سالوں کے بعد ہم نے اس کے بیٹے کو اسی چوک میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. اس لیے میرے قابل احترام دوستوں، زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، اس کے لیے اہتمام کیا کریں. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کل ہم کریں گے. یہ موجودہ